بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، طلاق اور میراث ایسے مسائل کے حل کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ملک کی مایہ ناز ممتاز علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارے پروگرام فتاوی آن لائن میں کال کرنے کے لیے ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001117777۔ جی مولانا اعتکاف کے حوالے سے ہمارے پاس کل ایک سوال کچھ ادھورا رہ گیا تھا کہ اعتکاف سے اٹھنے کا صحیح اور مسنون وقت کون سا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ فقر کے متعلق پوچھنا ہے۔ کس کے؟ فقر۔ جی کیا پوچھیں گے فقر کا؟ وہ کیسے کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ فقر جو غربت والا ہے یہی آپ سوال کر رہے ہیں نا؟ تصوف میں استعمال میں وہی سمجھ گیا، یعنی فقیری والا، درویشی والا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس فقر کی بات نہیں کر رہا ہے جو حاجت مندی ہے، نہیں وہ تصوف کی کوئی اصطلاح ہے۔ تصوف کی اصطلاح جو نا فقر و درویشی، جی اس کی بات کر رہے ہیں۔ جی تو فقر کے بارے میں میرے بھائی جاننا چاہیے کہ دین میں تو یہ لفظ معنوں میں نہیں آیا، نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں۔ یہ فقیر درویش ہے نا اولیاء کا ایک گروہ، اس کے لیے تو نہیں آیا۔ وہاں تو فقیر وہی ہے جو زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، غریب کنگار لوگ۔ انما صدقات للفقراء کہ خیرات اور زکوٰۃ جو فقیروں کے لیے، وہاں تو فقیر وہی ہے۔ مگر یہ نیک لوگوں نے جو اپنے لیے فقیر کا لفظ تجویز کیا نا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بات بہت اچھی ہے، عمدہ ہے کہ انسان پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ درمیانی جو زمانہ ہمیں ملا جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جب ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا تو یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، یہ جو زندگی کے اوصاف ہمیں ملے ہیں، عدم کو یہ کیسے مل گئے؟ اس کو کہتے ہیں کہ فقر اصلی۔ اصل میں تو ہم بالکل خالی ہاتھ تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا پلے، لم یکن شیئا مذکورا، انسان جو تھا اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ اب اللہ نے فضل فرمایا، پیدا کر دیا، زندگی دے دی، سن رہا تھا، بہت سی چیزوں کا مالک بن گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے لیا کہ یہ امیر ہو جائے، بادشاہ بن جائے، وہ اصلی فقر جو ہے نا کہ بذات خود یہ فقیر ہے۔ اگر اس کے کچھ پلے ہے تو وہ اللہ کی اطاعت دین ہے، اس کا ذاتی کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات آتی یا ایھا الناس انما انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ اس نے سب کو کہا، فرشتے ہیں، نبی ہیں، عام لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے بذات خود ہر وقت تم اللہ کے محتاج، اس کی مدد کی اور اطاعت کے بغیر تمہارے پاس کچھ نہیں۔ غنی ہے حمید ذات صرف اللہ کی۔ یہ وہ فقر ہے جو نیک لوگ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان مانے کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں، جو ہے سارا اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی امانت ہے، اور یہی سمجھ کر اس کو استعمال کرے۔ پھر یہ بات عین دین ہے، اور دین بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تیرے پاس تیرا کچھ نہیں، جو ہے اللہ کا دیا ہوا، اس کو اللہ کی امانت کے طور پر استعمال کر، اس کا تجھ سے جواب لیا نہیں۔ یہ ہے فقر محمدی اور دین کا فقر۔ اللہ اس کا کوئی ذرہ نصیب کر دے تو واقعی دین یہی چاہتا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا مجھ میں کیا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا۔ یہ تو نام ہمارا لگ جاتا ہے کہ بندے نے یہ خیرات کی، بندہ کیا ہے؟ اس کا پیدا کیا۔ مال کس کا؟ اللہ کا۔ ایمان اس نے دیا، تو سب توفیق اسی کی طرف سے ہے۔
صرف اس غریب کا نام لگ جاتا کہ بہت اچھا بھائی تم نے حکم مانا، مفت میں اللہ انعام دے گا، ورنہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے فقر بھائی دین کا۔ جی بہت شکریہ جی۔ اعتکاف کی کیا بات؟ تھوڑی سی بات ادھوری رہ گئی تھی مولانا، بیٹھنے کا تو آپ نے مسنون وقت بتا دیا تھا، لیکن اعتکاف سے اٹھنے کا صحیح وقت کون سا؟ میں پہلے بتا دیتا ہوں، کال سن لیں کیونکہ آج صبح تو بیٹھنا آنا اعتکاف۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ جی کال ہے نہیں بلکہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم۔ اچھا جی فرمائیے مولانا۔ اعتکاف کے بارے میں کہ اس کا آغاز کس وقت ہو، اب تو تقریباً سارے مسالک کے لوگ نا متفق ہو گئے، دیوبندی حضرات کے بیان بھی آ گئے اور حدیثوں کا بھی مفسر آ گیا فتویٰ، بریلوی حضرات کا بھی کہ 20 کی فجر، نماز فجر پڑھ کر پھر نہیں جانا مسجد سے۔ جو شام کو بیٹھتے ہیں نا کہ عصر کے بعد آتے ہیں، کل کو جیسے لوگ آئیں گے، اس کا حدیث شریف میں کوئی وجود نہیں۔ اس لیے سارے گروہ مان گئے ہیں کہ یار حدیث پاک میں تو لفظ ہے کہ جب حضور اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے۔ یہاں شام کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ شام ہوتی تھی، اور اس لیے سب آپ قائل ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے پہلے کہ 21 کی فجر کو بیٹھیں، وہ بھی چلو لفظوں کے مطابق تھا، مگر اس سے کام خراب ہوتا تھا کہ اگر 21 رات ہی ہوئی لہلۃ القدر تو وہ تو جاتی رہی۔ اب سب مان گئے، سب کے فتاوے آ گئے کہ 20 کی فجر کو بیٹھنے سے سب میرے بھائی بہن جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں نا، نماز فجر پڑھ کر بس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر نہیں وہاں سے اٹھنا۔ یہ ہے صحیح سنت اعتکاف۔ اب ہے ختم کی بات۔ یہی بات تو ختم تو ظاہر بات ہے کہ جب چاند نظر آیا، رمضان ہی ختم ہو گیا تو اعتکاف تو ختم ہو گیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے ابھی اس سے پہلے بھی فون کیا تھا۔ ٹھیک، آپ نے 4:15 شاید فون کیا تھا لاہور سے۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے تو آپ نے کہا تھا 4:45 بجے بعد۔ جی فرمائیے مولانا، تشریف فرمائیں، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ میری نا یہ 8 ستمبر کو شادی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے میری 9 مہینے منگنی رہی ہے اور رشتہ تقریباً 11 مہینے رہا ہے۔ تو تقریباً 6 سال کی دقت کے بعد میرا رشتہ ہوا تھا، اور میری والدہ بھی آئی تھی اس سے پہلے ایک دفعہ فیصلہ آباد، میرے رشتے سے پہلے آئی تھی۔ جی جی تو مولانا نے مجھے بتائی تھی ایک دعا سورۃ یاسین کی پڑھنے کے لیے۔ خیر میں نے وہ پڑھی، اللہ کا شکر ہے شادی ہو گئی، بہت اچھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا شادی سے 2 مہینے پہلے جو میرا منگیتر ہے اس کی میرے ساتھ بات چیت بھی رہی ہے۔ اب شادی کی پہلی رات ہی میرے میاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں بات کٹ رہی تھی تو کٹ گیا۔ کٹ گئی، لائٹ ہمارے ہاں چلی گئی تھی اس لیے کال لیس چل رہا شکر ہے آ گئی۔ تھا الحمدللہ۔ ہاں جی، تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی میری شادی کی پہلی رات ہی میرے میاں نے میرے ساتھ بہت بری طرح سے بہیو کیا، اور ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکا مان نہیں رہا تھا تمہیں دوبارہ سے رکھنے کے لیے، ہم نے بڑی منت سماجت کر کے تمہیں رکھا ہے، منایا ہے۔ اچھا خیر وہ بات بھی ہو گئی، میں نے اس چیز کو دل پہ لگایا، لیکن میں نے ان سے کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ 15 دن بعد میری نند نے مجھے ایک ایک چیز کا تانا دے کے، میری امی نے ایٹی چوڑی کا زور لگا کے ہر قسم کا دہیج مجھے دیا، اور میری نند نے مجھے ہر قسم کا تانا دے کے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ میں آئی ہوں، لیکن میرے گھر والوں نے کوئی بات نہیں کی کہ بیٹا آپ کے گھر والوں نے اس طرح سے بہیو کیا ہماری بیٹی کے ساتھ۔ خیر میں ہنسی خوشی اپنے میاں کے ساتھ چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ جا کے بھی میں نے ان کے گھر میں کسی قسم کی 22 دن میں ان کے گھر میں رہی ہوں، ایک دن اونچی آواز میں نے بات نہیں کی۔ ان کی والدہ اگر بیمار ہیں تو ان کی ہر طرح سے خدمت کیا۔ میرے میاں میرے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ اب وہ مجھے 2 دفعہ مجھے گھر کے باہر اتار کے چلے گئے ہیں، گاڑی میں آئے ہیں اتار کے چلے گئے ہیں۔ اب اس دفعہ مجھے اتار کے گئے ہیں، میری والدہ نے فون کر کے ان کی والدہ کو کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کو دروازے پہ اتار کے چلے جاتے ہیں، 100 لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اب ان کو اتنا برا لگا ہے کہ میں فون بھی کرتی ہوں تو وہ فون نہیں اٹھاتے، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ تمہارے گھر والے اب میرے گھر والوں سے بات کریں گے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر فیصلہ آباد میں میری باجیاں رہتی ہیں، بس اپنے اپنے عقائد ہیں۔ میں تو خیر میری فیملی والے بھی اہل حدیث ہیں، لیکن میری باجیوں کی جہاں شادیاں ہوئی ہیں وہ اہل سنت ہیں۔